تیسرے باب کی پہلی آیت دیکھیں، غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں۔ خدا کا بندہ پولس بڑا خوبصورت بیان یہاں پر دے رہا ہے کہ غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ کئی دفعہ ہماری خوشی جو ہے نا وہ روپے پیسے میں ہوتی ہے، کاروبار میں ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ جناب میری زیادہ عزت ہو رہی ہے تاں میری خوشی ہے، نہیں عزت ہوئی تو کوئی خوشی نہیں۔ مجھے زیادہ موقع مل رہے ہیں اس لیے خوشی ہے، نہیں ملا تو کوئی خوشی نہیں۔ پادری صاحب میرے گھر آتے ہیں مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے، نہیں آئے تو کوئی خوشی نہیں۔ مجھے جناب بہت زیادہ جو ہے وہ سراہا جاتا ہے، اسٹیج سے میرا نام لیا جاتا ہے، اس لیے میری خوشی ہے، نہیں لیا تو کوئی خوشی نہیں۔ لیکن غرض میرے بھائیو فائنلی جو غرض لفظ ہے نا، یہ فائنل کو جو ایک آخری تنبیہ نصیحت ساری نصیحتوں کے بعد کی جاتی ہے، وہ نصیحت ہے کہ خداوند میں خوش رہو۔ ہاللیلویا۔ کس میں خوش رہنا ہے؟ خداوند میں خوش رہنا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ پیسے میں خوش، دولت میں خوش، کاروبار میں خوش، دوستوں میں خوش، رشتہ داروں میں خوش، دوسری چیزوں میں خوشی ہمیں ملتی ہے، لیکن پولس کہتا ہے کس میں خوش رہنا ہے؟ خداوند۔ آمین۔ لیکن تمہیں ایک ہی بات، اور یہ ایک بات تقریباً 200 دفعہ سے زیادہ بائبل میں اس کا ذکر ہے، خوش رہو خوش رہو خوش رہو، بار بار اس کا ذکر ہے۔ اسی چیپٹر میں جب آگے چوتھے جب آپ وہاں پر پھر وہ اسی چیپٹر کو آگے اسی بات کو کہتا ہے، لکھا ہے بار بار لکھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے، مجھے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی، میں کوئی اس میں جو ہے مجھے کوئی دوسرا احساس نہیں آ رہا، نہ شرم نہ کچھ اور۔ کیوں؟ لکھا ہے اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ ہاللیلویا۔ کس بات میں حفاظت ہے؟ خوش رہنے میں، اور خوشی خدا کی طرف سے۔ جب آپ روح کا پھل پڑھتے ہیں محبت، تو اس میں کیا آتا ہے؟ خوشی۔ ہاللیلویا۔ خوشی خدا کی طرف سے ہے۔ جب ابلیس آپ کی خوشی چوری کر لے، سمجھ لیں کہ آپ نے ابلیس کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ اور خوشی چوری کرنے کے بہت سے طریقے میں نے بھی بتایا آپ کو۔ ہمارا رویہ بدل جائے، ہمارے خیال بدل جائیں، ہمارا دل دکھی ہو جائے، ہمارے ذہن میں اور باتیں آ جائیں، وہ کوئی اور ڈال سکتا ہے، لیکن اپنی خوشی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آپ نے خوش رہنا ہے، کیونکہ آپ کی حفاظت جو ہے خوش رہنے میں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، خدا کا بندہ دوبارہ چوتھے باب کی چوتھی آیت پہ لکھتا ہے، خداوند میں خوش رہو، ہر وقت خوش رہو۔ آمین۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ پریز دی لارڈ۔ پہلے کیا اس نے کہا ہے؟ پہلے وہ لکھتا ہے کہ بھائیو خداوند میں خوش رہو۔ کس میں خوش رہنا ہے؟ خداوند میں خوش۔ یہ بات بڑی ذہن میں رکھیں، آپ کی خوشی اگر انسانوں میں ہے تو انسانوں کے رویے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر دولت میں ہے تو دولت آتی جاتی رہتی ہے، اگر رشتوں میں ہے تو رشتوں پل میں تولا پل میں ماسا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ کی خوشی جو ہے وہ کھانے پینے میں تو کھانا پینا بھی چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند میں خوش رہو جو لا تبدیل ہے۔ آمین۔ لکھا ہے یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک وہ یکساں ہے، وہ لا تبدیل ہے، اس میں خوش رہنا ہے، ہر ایک حال میں خوش رہنا ہے، ہر ایک حال میں کیا رہنا ہے؟ خوش رہنا ہے۔ آپ کی خوشی ابلیس چوری نہ کرنے پائے۔ چوتھی آیت میں چوتھے باب کی فلپی کے خط میں لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ ہر وقت سے مراد کیا ہے؟ سکھ میں بھی اور دکھ میں بھی۔ پریشانی ہے اس میں بھی خوش رہو، اور جب آپ بہت زیادہ سکھی ہیں پھر بھی خوش رہو۔ آمین۔
اپنے ایک رویہ ہے، خوشی ایک رویہ ہے، اور یہ رویہ پتہ کب آتا ہے؟ شکر گزاری کے وسیلہ سے۔ آمین۔ اور شکر گزاری والا بھی رویہ ہے۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں آپ کی خوشی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جب آپ متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت بیان ہے۔ 25 باب اس کی 23ویں آیت لکھا ہے، اس کے مالک نے اس سے کہا، آئے اچھے دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ آمین، آمین۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑی خاص آیت ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، مرغ مسلم پکڑے ہیں جناب، زیادہ لوکاں چ دعوتاں ہو رہی ہیں، پھر ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دال روٹی پہ آتے ہیں ہماری شکر گزاری چلی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ صرف اس وقت ہے جب میں سکھ پا رہا ہوں، لیکن شکر گزاری بہت گہری اور ڈیپ ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اور ذرا اس کو اس طرح لے لیں، جو تھوڑے میں شکر گزار ہے اسے بہت چیزوں کا مختار بنایا جائے گا۔ آمین، آمین۔ آپ کو صحت ملی ہے آپ خدا کا شکر کرتے ہیں، آپ کو اولاد ملی ہے آپ خدا کا شکر کرتے ہیں، آپ کو جاب ملی ہے چاہے کم سیلری والی، آپ خدا کا شکر کرتے ہیں، آپ کو خدا نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آپ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، بہت بڑی گواہی کی بات ہے بھائی، یوں بھی اور بہت ساری ٹیم کے لوگ اس بھائی سے ملے ہیں، اس کا نام پہلے شیو جی تھا اور ابھی اس کا نام جون ہے، اور جون ایک مبشر ہے اور اندھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں اس کے پاس، اور آپ حیران، بشارت کا کام کرتا ہے۔ اور پچھلے اس سال میں محرم کے دنوں میں جب سگنل بند تھے تو اسے کسی گاؤں میں منادی کرنے جانا تھا، اور وہ گیا اور بس پہ اتر کے پھر پیدل آگے جانا تھا، تو اسے یہ تھا کہ میں فون کر دوں گا اور وہ موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے اور مجھے لے کے چلے جائیں گے۔ یہ 21 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ جو جون ہے یہ اپنے بھانجے کے ساتھ بس پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے تو بس اسٹاپ پہ اترتا تو سگنل 8 محرم کو ہی بند ہو گئے تھے۔ اس دفعہ یہ بڑی کالیں کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، لیکن کالیں لگتی نہیں ہے، جیسے کل نہیں لگ رہی تھی۔ اور پھر اس نے کیا کہا اپنے بھانجے کو، اس نے کہا کہ تو آگے کے چل، میں تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اور ہم پیدل سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ نابینا شخص، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، لیکن بشارت کے لیے، منادی کے لیے، یسوع کا پرچار کرنے کے لیے اتنا پرجوش ہے کہ وہ 21 کلومیٹر پیدل ہی چلا جاتا ہے۔ آمین۔ کتنا زیادہ مجھے اور آپ کو آنکھوں کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے۔ ہمیں آنکھیں دی، ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، اور ہم پھر بھی بشارت نہیں دے پا رہے کہ یسوع نے کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ صرف اتنا ہی بتا دیں۔ آج صبح ہم یہاں پر بیٹھے تھے، رامشی جلدی آ گیا اور ہم بیٹھے تھے تو ایک بھائی آئے، ایک بھائی آئے ہمارے چرچ کے ایک ممبر کے ساتھ، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ میں دعا کروانا چاہتا ہوں، اور اپنی بیماری بتائی، اور میں نے انہیں بتایا بھئی یسوع مجھ سے ہمیں پیار کرتا ہے، اس نے جب اپنی جان دے دی ہے تو شفا کیوں نہیں دے گا؟ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا ہماری خاطر دے دیا ہے۔ آج مشکل سے کوئی دیتا ہے کسی کو اپنا بیٹا، کئی تو کنجی بھی دے دینا کہ چلو اب پھر دے دینے تو بعد کہہ کے جو ہے نا تم بیمار دینے کیا آسان دیتا ہے۔ لیکن میں نے کہا یسوع مسیح کو جب خدا نے دیا تو پوری دنیا کے لیے دے دیا، اور آپ کے لیے بھی دیا ہے۔ آج یسوع آپ کو چھوئے گا، آپ کو شفا ملے گی۔ اور جیسے ہی ہم دعا کر رہے تھے، بھائی نے اپنا آپ یسوع کو دے دیا، ہم جیسے بھائی کے لیے دعا کر رہے تھے اور رلک اس نے بھائی کو چھوا، اور ایک دم وہ اپنے آپ کو چیک کرنا شروع ہو گئے اور ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے جو اساس تھا، جو چیزیں تھیں
جو نشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اور ہمارے بھی آنسو جاری۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بشارت کا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے آپ کے دکھوں کا مداوع یسوع کے پاس ہے، اس نے آپ کی قیمت دی ہوئی ہے، وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ دیکھیں، جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ ہم نے انہیں بتانا، اور اس شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے کہ خدا نے مجھے چھڑایا، مجھے بچایا، میرے خاندان کو بحال کیا ہے، میں دوسروں تک یسوع کو لے کے جاؤں گا اور میں یسوع کے پاس لے کر آؤں گا۔ یہ رویہ ہے شکر گزاری، ایک یہ ذہنی حالت ہے۔ کئی دفعہ یہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے، ہمارے احساسات ہیں۔ یہ کسی چیز یا شخص کے بارے میں جو سوچ یا احساسات ہوتے ہیں، اسے شکریہ کا لفظ ہے، شکریہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ لفظ احساس ہے، فیلنگ ہے آپ کے اندر کہ میں کتنا شکر گزار ہوں۔ اور اس احساس کو آپ اپنے اندر لیا کریں، میں کتنا شکر گزار ہوں۔ جو باہر گاؤں گوٹھوں میں لوگ ہیں، پچھلے دنوں مجھے بتایا تھے، وہ 2 دفعہ صرف کھانا کھاتے، آپ 3 دفعہ کھا پاتے ہیں۔ آمین۔ بجلی نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، آپ پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ آمین۔ روزگار جو ان کی دہاڑی ہے وہ 300 ہے، شاید رامشی بیٹھا ہے یہاں پر، دھوپ میں محنت کر کے وہ 300 کما کے لاتے ہیں۔ کئی دفعہ بچوں کی چپلیں جلدی جلدی نہیں خرید پاتے، کپڑے جلدی جلدی نہیں خرید پاتے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہماری دہاڑی بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس تنخواہیں اچھی ہیں، ہم کپڑے پہن سکتے ہیں، جوتے بچوں کو لے کے پڑھا بھی سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، احساس، فیلنگ اپنے اندر لے کر آئیں۔ اگر ہمارے پاس ایسے مواقع نہ ہوں تو کیسی لائف ہو ہماری؟ شکر گزاری محض لفظ نہیں ہے، یہ احساس ہے جو اندر سے نکلے۔ جب میں کبھی ہاسپٹل کسی کے لیے دعا کرنے جاؤں تو میں جب بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی بیماریاں دیکھتا ہوں، میں لوگوں کو وہاں پریشان دیکھتا ہوں، ایک اندر سے احساس اور فیلنگ آتی ہے، خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں تندرستی دی ہے۔ تو کیا اس تندرستی کا، شکرگزاری کا جواب دینے کے لیے اتوار کو ایک دن ہم شکرگزاری کی جو عبادت ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے؟ آمین۔ ہمیں تو بڑے جوش کے ساتھ آنا چاہیے، بڑے چاہ دے نال جنہوں کہتے ہیں۔ ہفتے کی شام یہ ہمارے کپڑے ہم استری کر رہے ہوں، ناشتے کی تیاریاں ہماری ساری فائنل ہوں، اور اتوار کو 10 منٹ پہلے ہم چرچ آئے ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے موقع دیا ہے، میں تیرے گھر آپ آیا ہوں، میں تیری بندگی پرستش کے لیے آیا ہوں، تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمارا رویہ ہماری زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو، خدا کہہ رہا ہے خوش رہو، اور خوشی کیسے آئے گی؟ شکر گزار رویے سے۔ خوشی کیسے آئے گی؟ شکر گزار رویے سے۔ منفی سوچوں سے خوشی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ ہم نے خاص طور پر منفی سوچ سے بچنے کا سوچا، یہ بڑا ضروری۔ بڑے چھوٹی عمر میں خدا نے یہ بات مجھے سکھا دی کہ مثبت جو سوچ ہے وہ برکت لے کر آتی ہے، اور منفی سوچ برکت لے کے چلی جاتی ہے۔ بڑی چھوٹی عمر میں مثبت سوچ کیا ہے؟ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، آمین۔ منفی سوچ کیا ہے؟ جناب میری کوئی مدد نہیں کرتا، یہ منفی ہے۔ مثبت سوچ ہے خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اسرائیلی رو رہے ہیں، خدا انہیں مصر کی غلامی سے نکال رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، موسیٰ کو کہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر مروانے کے لیے لے کر آ گیا ہے، کیا مصر میں قبریں نہیں تھی؟ یہ منفی سوچ ہے۔ اور مثبت سوچ کیا ہے؟ موسیٰ کھڑا ہوتا اور کہتا ہے چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو۔ ہاللیلویہ۔ یہ مثبت سوچ ہے کہ میں خدا کی طرف آنکھیں لگائے ہوا ہوں، میں مصری فوج کو نہیں دیکھ رہا، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، میں بے روزگاری کو نہیں دیکھ رہا، کوئی میری مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا، میں انہیں نہیں دیکھ رہا، میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں جو بیابان میں ندیاں، صحرا میں رستے جاری کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
یہ ایک احساس ہے۔ منفی سوچ ہمیشہ آپ کی برکت کو لے کے جائے گی، مثبت سوچ آپ کی برکت کو لے کر آئے گی۔ آمین۔ اور یہ رویہ جو شکر گزاری کا رویہ ہے، یہ اصل میں آپ کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے، گہرا اثر رکھتا ہے۔ مثبت رویہ ہماری قابلیت کو بڑھاتا ہے۔ جب میں اور بھائی اندریاس ہم اکثر کئی دفعہ بے دل ہوتے، اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ ویسی نہیں تھی، اور یہاں پر بیٹھے کئی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جو پڑھے ہیں، دریوں پہ بیٹھتے تھے، مٹی ہو کر گھر جاتے تھے، اور کئی دفعہ ہم کہتے یار، کئی دفعہ ہمارے منہ سے نکلتا، میں اس بات کے لیے سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم کئی دفعہ کہتے کہ شکر ہے خدا کا کہ کوئی رشتہ دار پیسہ نہیں انویسٹ کر رہا ہے اس بلڈنگ میں۔ کیوں؟ تو کل کو جلال سارا رشتہ داروں کو مل جائے گا، خدا کو جلال ملے۔ ہم دعائیں کرتے، اسٹوڈنٹس دعائیں کرتے، ہم آنکھیں بند کر کے دیکھتے، شکر گزاریاں کرتے، ہم اینڈ پہ کہتے خدا تیرا شکر ہے، خدا تیرا شکر ہے، تو نے ایسا کر دیا ہے، تو نے بلڈنگ بنا دی ہے۔ اور جس طرح کی بلڈنگ ہم کہتے تھے ویسی ہی بنی۔ اور وجہ پیچھے کیا تھی؟ منفی سوچ سے بچا گیا، اور جب تک منفی سوچ رہی کوئی مدد بھی نہیں آتی تھی، لیکن جیسے مثبت سوچ آئی، اسی پیسے میں مثبت رویہ ہماری قابلیت کو بڑھاتا ہے، اسی پیسے میں وہی فیسیں اکٹھی ہوتی، وہی کمیٹیاں ڈلتی، اسی پیسے کو ہم اکٹھا کرتے اور اسی پیسے سے ہم کام کرتے، طاقت ملتی، انرجی ملتی، ساتھ اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے، سارا دن یہاں پر کام ہو رہا ہوتا، اور یہ جو بننا شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ خدا نے ایسا پیسہ دے دیا کہ اسٹوڈنٹ صرف پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، باقی مزدور یہاں سارے کام کر رہے ہوتے تھے۔ آمین۔ اور وجہ کیا تھی پیچھے؟ مثبت رویہ۔ یہ ایک بہت خاص رویہ ہے، اور شکر گزاری اصل میں اسی رویے میں ہمیں بڑھاتی ہے۔ منفی رویہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، مثبت رویہ ہماری سوچ اور سمجھ کو آگے لے کے آتا ہے، ہمیں قابلیت دیتا ہے، لیکن منفی رویہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے۔ ہم سارا وقت اسی غصے، اسی کڑواہٹ، اسی ناشکری میں رہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے جی شکر گزاری ایک بہت بڑی دولت ہے، بے پناہ دولت ہے، چھوٹی دولت نہیں ہے۔ شکوہ شکایت غربت ہے، شکوہ شکایت جو ہے وہ غربت ہے۔ یونا کو دیکھیں، شکوہ کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، خدا بولتا ہے اس کے ساتھ۔ آج بہت دفعہ ایماندار جو ہیں وہ ناشکری کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ شکر گزاری بڑی دولت ہے، شکر گزاری بہت بڑی دولت ہے، اور شکوہ شکایت غربت ہے۔ شکر گزاری ایک ویکسین ہے۔ ابھی کرونا کی ویکسین لگوائی آپ نے، کووڈ-19 سارے ملکوں میں لگائی لوگوں نے۔ ماسک اب آپ کو کہا ہے جی ٹھیک ہے، بغیر ماسک کے بھی آپ پبلک پلیسز پہ جا سکتے ہیں۔ ویکسین سے فائدہ یہ ہے کہ بیماری نہیں لگے گی، اگر لگے گی تو جان لیوا نہیں ہوگی، اس کی جو بیماری کا جو اثر ہے کم ہو جاتا ہے، پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ ویکسین ہے تاکہ پولیو کی بیماری نہ اٹیک کرنے پائے۔ شکر گزاری ایک ویکسین ہے، بیماری اٹیک نہیں کرنے پائے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، پھر نہ جادوگری، نہ نظر بد، نہ کو ابلیس کے منصوبے، کوئی چیز قریب بھی نہیں آنے پائے گی، کیونکہ شکر گزاری آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ آمین۔ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ترقی اور کامیابی اور عزت دولت اور شہرت شکر گزاری کا پھل ہے۔ یہ ساری چیزیں شکر گزار رویے کا پھل ہے، مثبت رویے کا پھل ہے، خوش رہنے کا پھل ہے۔ جب آپ خوش رہتے ہیں، خداوند میں خوش رہو۔ کس میں خوش رہنا ہے؟
خداوند میں منفی شخص خوش رہ سکتا ہے؟ جس کی سوچ منفی ہے نہیں رہ سکتا۔ ترقی، کامیابی، عزت، دولت، شہرت یہ شکر گزاری کا پھل ہے۔ جو شکر گزاریاں میں اور آپ کرتے ہیں اس کا پھل ہے۔ شکر، تشکر کثرت کی دولت کا سبب بنتا ہے۔ کبھی آپ شکر گزاری کریں آپ حیران ہو جائیں گے۔ شکر گزاری کرتے رہیں، آپ پریکٹس کریں، صبح اٹھیں، دوپہر کو، شام کو آپ شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ آپ کو یاد ہے خدا یسوع مسیح نے شکر کر کے روٹی توڑی؟ کم ہوئی تھی بڑی تھی؟ بڑی تھی۔ معجزہ ہے، شکر گزاری ملٹی پلائی کرتی ہے۔ آپ شکر گزاری والے رویے میں آ کر دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ناشکری کے رویے کو چھوڑیں۔ جب آپ کے ذہن میں ابلیس خیال ڈالے کہ جناب وہ آئندہ آپ یسوع کے نام سے رد کریں، یسوع کے نام سے میں رد کرتا ہوں، یسوع کے نام سے رد کرتا ہوں۔ جب کڑواہٹ آئے کسی کے بارے میں، یسوع کے نام سے میں رد کرتا ہوں، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ زبور 138 8ویں آیت، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے جب وہ اپنے بھتیجے کو اور دوسرے لوگوں کو جو قید میں لے کر جا چکے تھے ان کو چھڑانے جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں بادشاہ کہ تو جب لوٹ کا مال لے جا، وہ کہتا ہے میں جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا، مبادہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم نے ابراہیم کو امیر بنا دیا ہے۔ آمین۔ ایسا رویہ، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، میرا خدا مجھے برکت دے، کیونکہ ابراہیم سے خدا بولا ہوا تھا، ابراہیم سے خدا بولا ہوا تھا، اس لیے اس نے منفی سوچا ہی نہیں۔ اس نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا میں نے چھڑایا ہے۔ کئی دفعہ لوگ جب آپ کی زندگی میں کچھ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو تانے دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے رہے، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے وہ کر دیا۔ لیکن جب خدا کرے گا تو آپ کو تانے نہیں دے گا۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ ابراہیم نے کہا کہ میں جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوں گا؟ کیونکہ میں اس لیے لوں گا تم یہ نہ کہو کہ ہم نے اسے امیر بنا۔ اسے پتا میں نے امیر ہونا ہے، اسے پتا تھا میں نے امیر ہونا ہے۔ تو شکر گزاری اصل میں کثرت کی دولت لے کر آتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ اس احساس کو اپنے اندر لے کر آئیں، اسے جملوں تک نہ رکھیں، اپنے اندر لے کر آئیں۔ آپ کا دل شکرگزاری سے بھرا ہو، آپ کی صحت کے لیے خدا کا شکر کریں، ٹانگوں کے لیے، بازوؤں کے لیے، ہاتھوں کے لیے، چکھنے کی حس کے لیے، سننے کی حس کے لیے، دیکھنے کے لیے، سونگھنے کے لیے، چھونے کے لیے، اپنے اعضاء کے لیے خدا کا شکر کریں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی ٹانگیں چھوٹی بڑی ہیں، جن کی آنکھوں کی بنائی ٹھیک نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں ہم ایک گاؤں میں تھے، سرے باری میں، اور ہم عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کے بعد ہم نے یسوع کو پریچ کیا، لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگیاں دی، اور پھر بیماروں کے لیے دعا ہوئی۔ اور ایک بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میری آنکھوں کی بینائی آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے، آپ میری آنکھوں کے لیے دعا کریں۔ ہم نے دعا کی یسوع کے نام سے، اور ہم آگے، میں نے کہا یسوع کے فضل سے آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ہم آگے، اور ہفتے کے بعد ہم اسی گاؤں کے 5-6 کلومیٹر ہم کسی اور گاؤں میں گئے، اور کسی نے اسے بتایا کہ پادری صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ شخص بھاگا 8-10 کو اور لے کر اس گاؤں میں آ گیا۔ میں تو صرف وزٹ کے لیے گیا تھا، اور وہ آیا اور اس نے مجھے بتایا بڑے خوش ہو کر کہ میری آنکھوں کی بینائی آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ کیوں آیا؟ شکر گزاری کرتے ہوئے۔ کوڑی ٹھیک ہو گئے ہیں، یسوع نے کہا اپنے آپ کو کاہنوں کو جا کر دکھاؤ۔ ایک واپس آیا شکر گزاری کرتے ہوئے، باقی 9 چلے گئے۔ اور یسوع نے کہا کیا وہ 10 کے 10 ٹھیک نہیں ہوئے؟ آج بھی کلیسیا میں اسی طرح کا رویہ ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اور ہم شکرگزاری کرتے واپس نہیں آ پاتے ہیں۔ کوئی ایک ہے جو خدا کے حضور آ پاتا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین، آمین۔ تو یہ بڑی دولت ہے،
کیوں شکریہ ادا کریں؟ جب آپ یہ جان جاتے ہیں کس وجہ سے شکریہ ادا کریں تو پھر شکر گزاری بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ صرف آپ غور کریں، میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال دی ہے، لوگ کم کما رہے ہیں، پنکھا بھی نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں، گرم زمین پر بچے چلتے ہیں اور کھانا بھی 2 ٹائم کھاتے ہیں۔ کیا شکر گزاری بڑھے گی نہیں کہ ہمیں 3 ٹائم کھانا کھانے کو مل رہا ہے، پنکھوں کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، بچے کپڑے پہن پا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں۔ آمین۔ آپ ایک نشئی شخص کو دیکھیں جو نشے میں ہے، جسے اپنی سوچ اپنا پتہ نہیں ہے، اور آپ ایک ایسے شخص جو ٹھیک ہے، شکر گزاری بڑھے گی۔ شکر گزاری کے رویے میں آئیں۔ جب آپ یہ وجہ جان جاتے ہیں کیوں شکر گزاری کریں تو پھر آپ کی شکر گزاری بڑھ جائے گی۔ کن کن باتوں کے لیے شکر گزاری کریں؟ آپ غور کریں ان پر۔ گھر کے لیے، آپ صحت جسم کے لیے، کاروبار کامیابی کے لیے، دولت کے لیے، تعلقات کے لیے، جو شوق ہے آپ کے ان کے لیے، خوشیوں کے لیے، زندگی کے لیے، مادی اشیاء، موبائل خدا نے دیا، دوسری چیزیں دی ان کے لیے، گاڑی دی، آپ کی پسندیدہ چیزیں جو آپ کو ملی ہیں، کھانا جو آپ کھا پاتے ہیں ان کے لیے آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ آپ لسٹ بنائیں اور آپ اس کے مطابق شکر گزاری کریں۔ بائبل میں لکھا ہے، زبور 50 جب آپ پڑھتے ہیں کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ آمین۔ اصل میں شکر گزاری جب آپ کرتے ہیں آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آمین آمین، ہاللویا ہاللویا۔ تو پہلی وجہ شکر گزاری کیوں کریں؟ شکر گزاری اصل میں ہمارا ذہن تبدیل کرتی ہے۔ شکر گزاری ہمارا ذہن تبدیل کرتی ہے۔ ہمارا ذہن کئی دفعہ دنیا پر ہوتا ہے، جب شکر گزاری کرتے ہیں ہمارا ذہن آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری والا رویہ اپنائیں، حالات بدل جائیں گے۔ آپ کر کے دیکھیں، دوسروں کے لیے گواہی بن جائیں۔ آمین۔ دوسروں کے لیے گواہی، جو کام نہیں نا ان کی شکر گزاری کریں، جب ہو جائیں گے تو شکر گزاری بڑھے گی اور دوسروں کے لیے گواہی بھی ہوگی۔ آمین۔ کیسے شکر گزاری والا رویہ اپنائیں ہم؟ ہر رات جب آپ اپنے بستر پر سونے جائیں تو آپ ان کاموں کے لیے، ان باتوں کے لیے، ان برکتوں کے لیے جو آپ کو ملی ہے خدا کا شکر کریں۔ ہر رات شکر گزاری اصل میں مشکلات کو حل کرتی ہے۔ اگر آپ منفی رکھیں گے تو مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ شکر گزاری والے مثبت رویے میں آئیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گے۔ مشکلات پر بڑبڑائیں مت بڑبڑائیں۔ اس لیے تو موسیٰ کو کہنا پڑا چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر وہ بڑبڑاتے رہتے تو میں آپ کو شرطیہ بتاؤں کبھی بھی اسرائیلیوں کی مشکلیں ختم نہ ہوتی۔ آپ بار بار دیکھیں، بڑبڑانے والا رویہ اسرائیلیوں کو وعدے کی سرزمین سے دور لے کے جا رہا ہے۔ دنوں کا سفر سالوں میں طے ہو رہا ہے۔ ایک پوری نسل کو خدا اس بڑبڑانے کی وجہ سے وہیں بیابان میں ختم کر رہا ہے اور دوسری نسل کو وعدے کی سرزمین میں لے کے جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ جو برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اگر آپ بڑبڑاتے رہیں گے، ناشکری میں رہیں گے، منفی جملوں میں رہیں گے، آپ کی زندگی میں وہ برکتیں نہیں آئیں گی۔ اگر وہی آپ آج سے اپنا رویہ بدل لیں گے، شکرگزاری والے رویے میں آ جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے شکرگزاری کریں گے، گھر کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، پڑھائی لکھائی کے لیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں جلالی کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آمین۔ شکر گزاری چھوت ہے، جیسے چھوت کی بیماری ہوتی ہے نا، ایسے یہ لگ جاتی ہے دوسروں کو۔ آپ شکرگزاری کریں گے، آپ کا جیون ساتھی شکرگزاری میں آئے گا، آپ کے بچے شکرگزاری میں آئیں گے، آپ کا چرچ شکرگزاری سے بھر جائے گا۔ ہاللویا ہاللویا۔ لوگ کبھی آپ کسی شخص کے پاس جاؤ ملنے کے لیے اور وہ شخص اگر آپ کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دے، رونا دھونا شروع کر دے، شکایتیں لگانا شروع کر دے، بڑبڑانا شروع کر دے، آپ کہیں گے آج تو آ گیا لیکن میں اگوں نہیں آنا۔
ایسا ہوتا ہے نا، اگلی دفعہ آپ جاتے ہیں خوشی کے ساتھ؟ نہیں جائیں گے، کیونکہ شکر گزار ناشکر رویے کے پاس انسان بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو خدا کیسے اسے پسند کرے گا؟ آپ خوشی سے نہیں بیٹھیں گے ان کے پاس جن کا جو ناشکری کرنے والے، بڑبڑانے والے، رونے والے، شکایتیں لگانے والے۔ اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ کیسے آپ شکرگزاری والے رویے میں بڑھ سکتے؟ اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ آپ کے منہ سے لفظ کیسے نکل رہے ہیں، جملے کیسے نکل رہے ہیں، آپ کا رویہ کیسا بنتا جا رہا ہے؟ کیا شکایتی تو نہیں ہے، بڑبڑانے والا تو نہیں ہے، انسان کڑواہٹ پہ تو نہیں آ گیا کسی کی وجہ سے؟ آپ نے اس سے نکلنا ہے، آپ نے خوش رہنا ہے، کوئی دوسرا آپ کی خوشی چھین نہ پائے۔ آپ کی خوشی، یہ جو رویہ ہے نا ناشکری والا، بڑبڑانے والا، آپ کی خوشی چھین لے گا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ خداوند میں خوش رہو۔ ناشکری والا رویہ آپ کی خوشی چھین لے گا۔ میں پچھلے دنوں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مثبت الفاظ کا استعمال کریں، رونا چھوڑ دیں۔ ایک نوجوان، اکثر اس کے پاس بیٹھنا، اس نے رونے دھونے والی باتیں کرنی، میں خدا فضل کرے، کتوں فضل کرے گا، میں حالات بدل جائیں گے، کیسے بدلیں گے، میں خدا آپ کو اچھا جیون کنج دے گا جیون ساتھی، میں خدا آپ کو اچھا روزگار دے گا، نہیں ہونا روزگار۔ میں حیران ہوں، میں نے کہا یہ کیسا شخص ہے، میں اسے امید لاتا ہوں، میں اس کے پاس آتا ہوں، اسے امید دیتا ہوں، اور یہ مجھے نا امیدہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا یار آپ 10 دن مجھے دو، 10 دن آپ ہر روز میرے ساتھ 10 دن پریئر واک پہ چلو، اور اس کی ایک شرط ہوگی، میں بولوں گا اور تم نے صرف سننا ہے، تم نے مجھے نا امید نہیں کرنا۔ 10 دن تو کر سکتے نا ایسا؟ کہہ رہا ہاں 10 دن تک کر لوں گا۔ 10 دن لگاتار میں صبح گھر سے اٹھتا، صبح سویرے میں اس کے دروازہ بجاتا، وہ بھی آتا، اور ہم دونوں پریئر واک کرنے جاتے، یہاں سے مسلم ٹاؤن کی پہاڑیاں آگے جا کر پھر واپس آتے، 10 دن، اور ہر روز میں اسے امید، شکرگزاری، امید، مثبت سوچ، مثبت جملے ہر روز، اور چلتے چلتے دعا کرنی، ہر روز اس کے گھر چھوڑنا، پھر گھر آ جانا۔ آج بتاؤں اس کی زندگی کیسی ہے؟ شادی شدہ، 2 بچے، بیٹی اور بیٹا، گھر میں اچھا ماحول، کاروبار، روزگار بھی، آمین۔ آج جب اسے ملو تو شکرگزاری کرتا ہوتا ہے، ہنستا ہوتا ہے، خدا دا شکر ہے بھائی جی، خدا دا شکر ہے، خدا نے کیوں؟ کیونکہ وہ میں نے بریک کیا، وہ سلسلہ جس سلسلے میں پڑا ہوا تھا، نا امیدی، نا شکری، بڑبڑانا، وہ الفاظ جو کہتا رہتا تھا، میں اسے منع کیا، اور جب ہم نے مثبت سوچ نکالی تو آج اس کے حالات ٹھیک ہے، آمین۔ ایک اور نوجوان، میں اکثر اسے دیکھتا، اور میں اس پہ مجھے بڑا محسوس ہوتا کہ اس کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار یہ کر نہیں پا رہا ہے، رشتہ دار بھی اسے کوستے رہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی آپ ٹائم نکالو، ہم مل کر پریئر واک کیا کریں گے۔ اسے وقت نکالا، ہم نے ٹائم نکالا، ہم نے روز دعا کرنی، اور نا امیدی کے جملوں کو ختم کیا، امید والے جملوں کو لے کر آئے، خدا کے اوپر آنکھیں لگائیں، اور اب وہ کراچی سے آیا ہوا تھا پچھلے دنوں، اور مجھے ملا، اور وہ بڑا خوش تھا، روزگار اس کا بڑا زبردست ہو گیا ہے، اس کی زندگی میں رونق اور امید آ گئی ہے، اور خدا اسے بڑھا رہا ہے۔ میں کیوں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں؟ چرچ، کلیسیا دنیا کی امید ہے، کلیسیا دنیا کی امید ہے، میں اور آپ، اور اگر ہم بڑبڑاہٹ میں، شکایتی رویے میں، ناشکری کے رویے میں رہیں گے تو دنیا کی امید کیسے ہم بنیں گے؟ ہم نے اس رویے سے نکلنا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، کس میں؟ خداوند میں۔ اور خوشی کا ایک ہی طریقہ ہے، شکر گزاری کا رویہ اپنائیں، دنیا پر آنکھیں لگانا چھوڑ دیں، خدا پر آنکھیں لگائیں، خدا کو اپنا آپ دیں، خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، آمین آمین۔ خدا جب ہماری زندگی میں آئے گا، پھر میرے عزیزو ہمارا رویہ بڑبڑانے سے نکل کر شکر گزاری میں آ جائے گا، پھر ہمارا رویہ شکایتوں سے نکل کر خدا کی شکر گزاری میں آ جائے گا۔ آپ ہر روز خدا کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں ان باتوں کے لیے جو خدا نے
آپ کی زندگی میں کی ہیں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، چند